علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھی۔ ان کو رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کے معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئی اس رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھتے ہو اور جمعے کی رات کو 400 بار پڑھتے ہو، یہ جمعے کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حسب ارشاد ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درم فقیروں میں تقسیم کیے جائیں اور 400 درم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو خدارا مجھ ہی سے وہ خدمت لیجئے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئی اور سو گئی۔ اتفاقاً اس رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور رستہ نہ پایا۔ گھبرا کر اس نے گٹھری رکھ دی، گٹھری رکھی تو پھر نظر آنے لگ گیا۔ اس نے پھر گٹھری اٹھائی تو پھر اندھا ہو گیا۔ عرض 2-3 بار ایسا ہی ہوا اور پھر اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی کہ اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے اپنے آپ کو جب سے ہمارے سپرد کر رکھا ہے اس وقت سے بیچارے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس بھٹکے۔ پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس بھٹکے؟ بس یہاں سے نکل جا۔ وہ چور یہ آواز سن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔